علی محمد خان صاحب، گرفتاریوں کے فیصلے آ گئے ہیں، ایک تو بتائیے گا کہ چارہ جوئی کی جائے گی یا اس کو احتجاج میں ایڈ کیا جائے گا؟ احتجاج میں کوئی دمخم رہے گا بھی اب ان گرفتاریوں والے فیصلوں کے بعد، یا اٹس ڈیڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت شکریہ. جی بالکل اس کو ہم چیلنج کریں گے، لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے وہ تو ہمارا رہے گا. اور 5 کی جو ڈیٹ ہے کہ اس کو پیک کرے گا یا میکسیمم اس دن تحریک انصاف کا احتجاج کی ایک انٹینسٹی ہوگی، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ 5 کو شروع ہو کے 5 کو ختم ہوگا. یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب کی اور باقی بے گناہ اسیران کی رہائی نہیں ہو جاتی. ایک منٹ علی محمد خان صاحب، یہاں بیرسٹر گوہر کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. وہ کہتے ہیں فی الحال 1 دن کی پریکٹس ہے، 5 تاریخ کو پورے ملک میں ہماری ریلیز ہوں گی، آئندہ کا لاہ عمل بعد میں بتائیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ 1 دن کی بات نہیں ہے، اسی دن سٹارٹ ہو کے اسی دن ختم نہیں ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں 1 دن کی پریکٹس ہے. کوئی کہتا ہے پیک پہ پہنچ رہی ہے، کوئی کہتا ہے پریکٹس ہے، کوئی کہتا ہے آگے لے کر چلیں گے 90 دن تک. آپ لوگوں میں آپس میں ڈیسائیڈ نہیں ہے کرنا کیا آپ لوگوں نے 5 تاریخ کو؟ نہیں، آپ شاید سمجھ نہیں پائیں. احتجاج اس دن ہوگا جس طرح لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس دن ریلیز ہوں گی، یا جہاں جہاں جلسہ ہو سکتا ہے یا جہاں پرامن احتجاج ہو سکتا ہے. لیکن تحریک تو چلتی رہے گی نا. تحریک تو 5 کو ختم نہیں ہو جائے گی. یعنی کہ 5 کو تو خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی تھی. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 5 صاحب کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو کیا 5 کے بعد ہم تحریک نہیں چلائیں گے؟ ہماری تحریک چلتی رہے گی. جو میں نے ابھی بھی آپ کو خان صاحب پیک پہ آنی تھی نا، تو پیک کا مطلب تو یہ ٹو ریچ ٹو اے لیول جہاں پریشر بلڈ کریں، تو وہ تو نہیں ہوگا پھر. دیکھیں، یا تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوامی پریشر سے جیل کے دروازے کھلیں، تو میں تو بطور سیاسی کارکن یا بطور وکیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اگر 10 لاکھ بھی بندہ نکل آئے تو خان صاحب جب نکلیں گے وہ عدالت کے حکم سے یا جو بھی کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکلتا ہے. لیکن آپ پریشر ڈالتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں جو آپ کا ایک رائٹ ہے. تو 5 کو احتجاج ہوگا، ریلیز ہوں گی، پورے ملک میں ہوں گی. لیکن ہمارا جو تحریک ہے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، اور صرف خان صاحب کی رہائی نہیں ہے، اس میں آئین کی حکمرانی ہے. وہ تو خان صاحب نکل کے بھی اس تحریک کو جاری رکھیں گے. تو یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے. خان صاحب کی رہائی کب ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اس پہ بہت سٹرانگ اوپینین ہے. یہ کیسز پولیٹیکل ہیں، ان کا حل عدالت سے نہیں ہے، ان کا حل پولیٹیکل ہی ہے. ان کیسز کو الٹیمیٹلی واپس ہونا ہے. یہ سیاسی کیسز ہیں، 150 200 250 کے قریب یہ کیسز ہیں. ان کو اگر آپ عدالتوں سے کلیئر کریں گے اس میں تو 100 سال لگ جائیں گے. رہنماؤں سے بات کرنے کو تیار نہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے کرنی ہے، تو ہمارا سمت، ہمارے گفتگو کا قبلہ جو ہے اس ٹائم پر راول پنڈی ہے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل ڈسکورس سے حل ہوگا، تو پولیٹیکل ڈسکورس کی طرف جائیے تو صحیح. تھوڑی دیر پہلے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح پریس کانفرنسز میں نہیں، فارملی ریچ آؤٹ کریں، جس طرح پہلے اسپیکر آفس نے کروایا تھا ڈائیلاگز، اسی طریقے سے ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی انوائٹ کیے، تو وائی ناٹ گو ٹورڈز دیٹ؟ بار بار پنڈی کی طرف رخ کیوں مڑ جاتا ہے آپ لوگوں کی گاڑی کا؟ دیکھیں، خان صاحب نے پولیٹیکل فورسز سے بھی ڈائیلاگ کیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا. پچھلے سال 2024 کے میں ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں، آئی تھنک اٹ واز 22 دسمبر، جب ہماری اس کمیٹی نے حکومتی کمیٹی سے ملاقات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا. کیا آئرنی ہے، کیا آئرنی آف دا فیٹ ہے، کیا شومی قسمت ہے کہ وہ جو کمیٹی تھی آدھی سے زیادہ تو اب 10 سال کی سزا دے دی. یعنی کہ رانا صاحب خود ان چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں، پرانے سیاسی کارکن ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ بھی جیلیں سہ کے نکلے ہیں. میں بھی جیلوں سے نکلا ہوں. میں تو کلیم کرتا ہوں کہ میں بے گناہ تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں دیکھیں، اگر ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیں فیصلہ عدالت کرتی ہے. میرا فیصلہ ہو چکا ہے، بے گناہ بری ہو چکا ہوں. ان کا نہیں پتا، اللہ کرے وہ بھی بے گناہ نکلیں ادھر سے. دیکھیں، میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات میاں صاحب کرتے ہیں، شہباز صاحب یا رانا صاحب جو ان کے مین لوگوں میں سے ہیں، تو پھر آپ 10 سال کی سزائیں کیسے دے سکتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر ان سینیٹ، اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر ان پنجاب اسمبلی. سزا تو عدالت نے دی ہے نا، اس کے اندر حکومت کیا کرے گی؟ آپ پاکستان میں ہی ہیں نا، 26ویں آئینی ترمیم کا پتہ ہے. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے عدالتوں کو مینیج کرنے کا علی محمد خان صاحب، اس لیے آپ لوگوں کو ابھی بھی لگ رہا ہے مینیجڈ ہے سب کچھ.
اگر ہمیں ایکسپیرینس ہوتا تو کیا عمران خان صاحب 700 دنوں سے جیل میں ہوتے یا ہمیں رات کے 12 بجے رجیم چینج کر کے نکالا جاتا؟ ہمیں ایکسپیرینس ہی تو نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہمیں یہ ایکسپیرینس ہو، کیونکہ ہم ٹیلی فون سے عدالتیں مینج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کو یاد ہے ٹیلی فون کالز عوامی لیک ہوئی تھی؟ طاقت سے اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے کچھ ٹیلی فون کالز لیک ہوئی تھیں؟ آپ کو بھی یاد ہوگا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، ذرا علی محمد خان صاحب۔ دیکھیں، عدالتیں ٹیلی فون پہ مینج کرنے والے لوگ جو تھے، جن کی ہسٹری ہے ملک قیوم صاحب والی، وہ بھی آج کل اقتدار میں ہیں، وہ آج کل اقتدار میں ہیں۔ That remains, but two wrongs cannot make a right. اگر ادھر غلط ہے تو آپ کی طرف بھی جو غلط ہوا اسے بھی ماننا۔ That's what I'm saying. That's what I'm saying. 16 فروری 2024 کو جب آپ کا یہ بھائی جا کے ملا عمران خان سے، عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد سب سے پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات علی محمد نے عمران خان کی اجازت سے کیوں کی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ there are many wrongs have been committed. آگے کا راستہ یہ ہے کہ سب اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات پچھلے سال 16 فروری کو مجھے کی، جو میں نے اگلے دن آ کے الیکشن کمیشن کے بات کی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم تو سیاسی فورسز سے بات کے لیے تیار تھے، کیا سیاسی فورسز کے پاس اختیار تھا یا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ علی صاحب، آپ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات پچھلے سال کر رہے تھے، آپ کی جماعت نے آج کی ہے یہ بات، تو آپ دوسری پولیٹیکل فورسز کو کیا منائیں گے؟ پہلے آپ اپنی جماعت کو تو ایک پیج پر لے آئیے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں انیکا صاحبہ، جماعت عمران خان ہے۔ عمران خان نے پچھلے سال یہ بات کی تھی، ہم ڈائیلاگ میں گئے، دیکھیں خدا لگتی بات کرنی چاہیے، ہم ڈائیلاگ میں گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جو کمیٹی بنی تھی جس میں عمر ایوب تھے، جس میں شبلی فرات صاحب تھے، جس میں عمر ایوب بھائی کے علاوہ اس میں صاحبزادہ حامد رضا تھے، راجہ صاحب تھے ہمارے جنرل سیکرٹری، جو اسپیکر والے آدھوں کو سزا دے دی ہے، اور ان کو ملاقات کی اجازت تک نہیں تھی۔ آج بھی میں ایک بات کرتا ہوں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہم لوگ کچھ رہ گئے ہیں، اگر ہمیں آپ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب تک ایکسس دیں، اس کے بعد ہی کوئی بات آگے بڑھے گی نا۔ اگر ہمیں 8 مہینوں سے لیڈر سے ملنا ہی نہیں دے رہے، ملاقات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے، ملاقات کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے وہ کمیٹی بھی تحلیل کیسے بڑی ضروری ہے، اس بات کو آنے دیں۔ ملاقاتوں کی کمیٹی تحلیل اس لیے ہوئی تھی بیکاز آپ لوگوں نے دیے تھے 7 ورکنگ ڈیز، اور 7 ڈیز بعد آپ نے کہا تھا ورکنگ ڈیز ہٹا دیں، صرف 7 ڈیز تک رہے۔ میم میری بات سنیں، اس بات کو تو آپ مانتی ہیں نا کہ ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ آف کورس وکلا جب جاتے ہیں وہ کیسز کی بات بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جو جاتی ہے اندر، وہ پولیٹکس ڈسکس کرتی ہے۔ جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ پولیٹیکل ایشوز کو اپنے لیڈر عمران خان کے سامنے رکھ سکتی ہے، ویسے وکلا نہیں رکھ سکتے۔ فیملی ممبرز کا اپنا فیملی افیئرز ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ 8 مہینے سے ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دے رہے، پھر پولیٹیکل سولوشن کیسے نکلے گا؟